ایک امیر رہنما ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے۔ جب یسوع اور اس کے شاگرد چل رہے تھے تو ایک آدمی جو اپنی برادری میں ایک امیر اور بااثر رہنما تھا ان کے پاس آیا۔ وہ یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک کر احترام کے ساتھ بولا، اے اچھے استاد، میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ برائے کرم مجھے بتائیں کہ کون سے نیک کام مجھے کرنے چاہیے تاکہ میں اسے پا سکوں اور اس کا بن سکوں۔ یسوع نے اس سے محبت اور نرمی کے ساتھ کہا، صرف خدا ہی اچھا ہے۔ اگر تم مجھے اچھا کہتے ہو تو تم یہ مانتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا ہوں۔ پھر یسوع نے کہا، لیکن اگر تم سچ مچ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہو کہ خدا تمہیں قبول کرے گا اور تم اس کے ہو جاؤ گے تو خدا کی ان تعلیمات پر غور کرو جو تم جانتے ہو: قتل نہ کرنا، کسی دوسرے آدمی کی بیوی کو نہ چھیننا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اور دوسروں سے ویسی ہی محبت کرنا جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو۔ نوجوان نے جواب دیا، اے استاد، میں نے بچپن سے ہی ان تمام تعلیمات پر عمل کیا ہے، مجھے اور کیا کرنا چاہیے؟ پھر یسوع نے اس آدمی کی طرف محبت اور گہرے غور سے دیکھا اور کہا، تم اچھا کر رہے ہو، لیکن تم نے ابھی تک سوچ اور دل کا نیا رویہ نہیں سیکھا۔ گھر جاؤ، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب بیچ دو اور اس کا پیسہ غریبوں کو دے دو، تب خدا تمہاری دوسروں کی مدد کو یاد رکھے گا اور یہ آسمان پر ایک خزانے کی مانند ہوگا جہاں خدا ہے۔ آؤ، مجھے ڈھونڈو اور مجھ سے سیکھنا شروع کرو۔ یہ سن کر کہ اسے اپنی ساری چیزیں غریبوں کی مدد کے لیے دے دینی چاہیے، وہ آدمی بہت غمگین ہو گیا۔ وہ خوشی کے بغیر وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ بہت امیر تھا اور اس کے پاس بہت سی چیزیں تھیں جنہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، وہ لوگ جن کے پاس بہت سی چیزیں ہیں اکثر ان چیزوں کو بہت اہم سمجھتے ہیں اور انہیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اس کے ہونے کا حق پانا مشکل ہے۔ بالکل جیسے کوئی بڑا جانور سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا، اسی طرح ایک امیر شخص جو اپنی چیزوں کو تھامے ہوئے ہے خدا کا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سن کر شاگرد بہت حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے یسوع سے پوچھا، پھر خدا کسی انسان کو کیسے بچا سکتا ہے اور اسے قبول کر کے اپنا بنا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف گہری اور پر اثر نظر سے دیکھا اور کہا، انسان اپنے طور پر اپنے ضدی طریقے بدل نہیں سکتا، لیکن خدا لوگوں کو بدل سکتا ہے۔ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ پطرس نے یسوع سے کہا، دیکھیں، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے تاکہ آپ کی پیروی کریں۔ آپ کی فرما برداری کرنے کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ یسوع نے کہا، خدا ہر اس شخص کو جزا دے گا جو اپنا گھر یا بھائی بہن یا ماں باپ یا بچے یا چیزیں یا زمین چھوڑ دے تاکہ میری پیروی کرے اور دوسروں کو میرے اچھے پیغام کے بارے میں سکھائے۔ انہیں اس زندگی میں بہت سے فائدے ملیں گے، ماں باپ، بھائی بہن، گھر اور باغات، وہ مصیبت سختیاں بھی برداشت کریں گے، لیکن آنے والے وقت میں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہم اس کہانی سے سیکھتے ہیں کہ دولت اور مقام سے بڑھ کر خدا کی فرما برداری اہم ہے۔ امیر رہنما ہمیشہ کی زندگی چاہتا تھا، لیکن یسوع نے اسے دل کی مکمل سپردگی کی دعوت دی۔
آئیں ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کو پہلی ترجیح دیں اور اس کے راستے پر چلیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔